حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا۔ ایک دن آپ کو پیاس لگی، ایک دن امام زین العابدین کو پیاس نے ستایا۔ آپ نے جب پانی مانگا تو دینے والے نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کر دیا، ٹھنڈا پانی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ امام حسین کے بیٹے نے ایک گھونٹ پیا ہی تھا کہ فوراً یہ کہتے ہوئے پانی کا گلاس زمین پر پٹک دیا کہ او نادان، میں نے کہا نہیں تھا مجھے ٹھنڈا پانی نہ دیا کرو۔ میں جب جب ٹھنڈا پانی پیتا ہوں مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے۔ میری بہن سکینہ پانی کے لیے ترستی رہی۔ آج اگر میں ٹھنڈا پانی پیوں گا تو قیامت کے دن بابا حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ او غلام، او ٹھنڈا پانی دینے والے، اگر یہ ٹھنڈا پانی میرے بڑوں کو نصیب نہیں ہوا تو زین العابدین کی چاہت یہ ہے، زین العابدین یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک یہ پانی زین العابدین کو بھی نصیب نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن علی اصغر کے سامنے مجھے سر نہ جھکانا پڑے۔ جوانو، کربلا کی تپتی ریت تھی، حضرت امام حسین کا آخری سجدہ تھا۔ یہ اس دکھی انسان کا سجدہ تھا جس کے سامنے خیمے جلتے رہے، جس کے سامنے معصوم روتے رہے، مگر پھر بھی جب اذان کی آواز آئی تو پیشانی سجدے میں نظر آئی۔ اے اللہ، یہ کیسی پیشانی ہے، یہ کیسی پیشانی ہے جو زخموں سے چور تو ہوئی مگر عبادت سے دور نہ ہوئی۔ جوانو، حضرت امام حسین کا آخری سجدہ تھا، چاروں طرف سناٹا تھا، اپنا کل سرمایہ اللہ کے نام قربان کر دیا تھا۔ خون سے لت پت بدن، 3 دن کی پیاسی زبان، زخمی دل کے ساتھ فاطمہ کے لال نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، اللہ، او میرے مالک، تو حسین کے دکھڑے تو سن، تو حسین کے درد تو سن۔ اللہ، ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف میرے شہزادے تھے۔ اللہ، ایک طرف نیزے تھے، دوسری طرف میرے شہزادے تھے۔ مالک، میری روح گواہ ہے کہ میرے خیمے تو جل گئے مگر حسین نے تیرا نام نہیں جلنے دیا۔ حسین کے خیمے جل گئے، حسین کے بچے پیاسے مر گئے مگر تیرا دین نہیں ہرنے دیا۔ میرے مالک، یہ کیسا انصاف ہے؟ او میرے اللہ، یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسی امت ہے جو نبی کے نواسے کو پیاسا مار کر بھی فخر کرتی ہے؟ اللہ، یہ کیسی امت ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے آذانیں تو سنبھال لی، آذانیں سنبھال لی مگر آذان کے وارث کو تپتی ریت پر تنہا چھوڑ دیا۔ مالک، یہ میرا آخری سجدہ ہے، پتہ نہیں پھر اس دھرتی پر تجھے سجدہ کرنا مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے مالک، او میرے مالک، دیکھ، آگے دشمن کھڑا ہے، پیچھے دشمن کھڑا ہے، میرے دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے اور میری گردن پر دشمن کی تلوار ہے۔ مالک، میں اپنے نانا کے پاس جانے سے پہلے تجھ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اصغر قربان کر دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اکبر قربان کر دیا، میرے قاسم کا شباب لٹ گیا، تجھے راضی کرنے کے لیے اون و محمد قربان کر دیے۔ مالک، اتنا کچھ قربان کرنے کے بعد بھی اپنے آخری وقت میں دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے، دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے اور مسکرا کر کہہ رہا ہے، اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہائے یزید چند دن دراج کر گئے، یزید چند دن دراج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ جوانو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، کربلا کا وہ منظر یاد کرو۔ ایک طرف حسین ہے
جس نے رب کو منانے کے لیے اپنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا، اور دوسری طرف تم ہو کہ جب دین کا بلاوا آ جائے تو ماں کی جھولی میں چھپ جاتے ہو، جب دین قربانی مانگنے لگے، جب دین کو تمہاری ضرورت پڑے تو ماں کی گود میں چھپ جاتے ہو، ڈر جاتے ہو، کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دین کا نام سن کر موت سے ڈرنے والوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے یہی کالی شکل دکھاؤ گے، یہ کالا منہ دکھاؤ گے، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، یہ دھوکے باز چہرہ، یہ فراڈیا چہرہ کل قیامت کے دن نبی کے نواسے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ حسین کے نانا کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت تم نظریں جھکا کر کس منہ سے کہو گے کہ آقا ہم بھی آپ کے چاہنے والے تھے، اے حسین ابن علی ہم بھی آپ کے چاہنے والے تھے؟ تم کس منہ سے کہو گے؟ کیا تم نے حسین کے لیے کوئی زخم سہا؟ کیا تم نے حسین کی یاد میں ایک آنسو بھی بہایا؟ کیا تم نے نبی کے عشق میں دنیا کو ٹھوکر ماری؟ اگر نہیں تو پھر سن لو، یہ محبت صرف زبان کی حد تک تھی، دل تو کبھی کربلا تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ یہ محبت صرف زبان کی حد تک تھی، تمہارا دل تو کبھی مدینے تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ قصہ مختصر جوانو، حضرت امام حسین سجدے میں پڑے، شمر آگے بڑھتا ہے، امام حسین سجدے میں پڑے، امام حسین کا سر سجدے میں، شمر آگے بڑھتا ہے، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن۔ اچانک حسین کی تلوار رک جاتی ہے، یزیدیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، یزیدی ٹولہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آیا ہے اس قدر عشق نماز کے ساتھ، اس قدر محبت نماز کے ساتھ۔ حضرت امام حسین سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آپ کا جواب میرے دماغ میں گونجتا رہے گا۔ امام حسین نے فرمایا، بھائی مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز تو میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرتا ہوں۔ جوانوں ذرا غور تو کرو، اپنی غیرت والی آنکھیں کھولو تو صحیح۔ حسین پیاسا ہے، حسین بھوکا ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے، حسین نماز پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ تم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ تم یہ شرم نہیں آتی؟ نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ اوے حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ قصہ مختصر جوانوں، امام حسین سجدے میں پڑے ہیں، شمر آگے بڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نواسہ رسول کی پشت پر ہلکی سی تلوار کی نوک مار کر شمر کہتا ہے، اٹھ حسین، اٹھ حسین، میں تیرا سر کاٹنے کے لیے بےتاب کھڑا ہوں۔ آج میں تجھے قتل کر کے یزید کے سامنے اپنا سر فخر سے بلند کروں گا۔ میں کب سے تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، تو سجدے میں گیا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ شمر نادان نہیں جانتا تھا کہ نیچے تو اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھی، نیچے تو امام حسین اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، وہ باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھی۔ رب کا بندہ رب سے کہہ رہا تھا، اللہ یہ حسین کا آخری سجدہ ہے۔ دل تو قیامت تک سجدہ کرنے کو چاہتا تھا، جی تو قیامت تک سجدہ کرنے کو چاہتا تھا، مگر جتنا نصیب میں تھا اپنے رب کے آگے جھکا، اور باقی جنت میں جا کر جھکتا رہوں گا۔
باقی جنت میں جا کر اپنے رب کو سجدے کرتا رہوں گا۔ جوانوں، ایک دن کچھ لوگ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے پاس آئے، کہنے لگے اے حسین ابن علی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رب سے باتیں کرتا ہوں اور رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ کیا واقعی آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ آپ سے کلام کرتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے میرے بھائیو، الحمدللہ میں رب سے باتیں کرتا ہوں اور رب مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا میرے بھائیو، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے میٹھی میٹھی باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے میٹھی میٹھی باتیں سنائے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، کبھی کبھار تو اتنے روتے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے تھے۔ ایک دن غلام نے پوچھ ہی لیا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا او میرا حال پوچھنے والو، او میرے درد سننے والو، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، اس ایک بیٹے کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے۔ بھائی یعقوب کا تو ایک بیٹا گم ہوا تھا، یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تو میرا پورا خاندان اجڑ گیا، بتاؤ میں سکون کی نیند کیسے سو سکتا ہوں؟ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قاسم کا شباب لٹتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کڑیل نوجوان علی اکبر کی جوانی خاک میں ملتی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہ منظر جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے جانا چاہتے تھے، مگر آپ کی بیٹی حضرت سکینہ حضرت امام حسین کے پیر پکڑ کر کہتی تھی ابو وہ سامنے والی جو جگہ ہے نا وہاں مت جانا، وہ سامنے والی جگہ پر مت جانا، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں جو بھی وہاں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ حضرت امام حسین کے پیر پکڑ کر، ٹانگیں پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، ننھے ہاتھ جوڑ کر رو کر کہتی رہی ابا وہ جو سامنے جگہ ہے نا جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہاں نہ جانا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں جو بھی وہاں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ خیمے سے نکل کر کہتی ہے، اپنے ننھے ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ سامنے اشارہ کرتی ہے، خیمے سے نکلتی ہے ابو وہ جو سامنے جگہ ہے نا وہ بچوں کو یتیم کر دینے والی جگہ ہے، ابو وہ جو سامنے جگہ ہے وہ بہنوں کا سہاگ اجاڑنے والی جگہ ہے، ابا خدارا وہاں مت جانا، وہاں جا کر سکینہ کو یتیم مت کرنا، اگر وہاں چلے گئے تو واپس زندہ نہیں آؤ گے، پھر تمہاری سکینہ یتیم ہو جائے گی، پھر تمہاری سکینہ تمہیں دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، بابا کی آواز سننے کے لیے ترستی رہے گی، ابا میں تو وہ سکینہ ہوں بابا کے بغیر تو سوتی بھی نہیں، تم جا رہے ہو، اگر زندہ واپس نہ آئے تو میں کس کے ساتھ سویا کروں گی، میں کس کے سینے پر سویا کروں گی؟ حضرت امام زین العابدین نے تو یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور صبر پہ صبر کرتے رہے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ امام زین العابدین نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ جب ایک باپ نے اپنے پیاسے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا، یزیدیوں کے پاس پہنچے، کہا او یزیدیوں، تمہاری دشمنی حسین سے ہے، ان معصوم بچوں سے نہیں، میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میں قیامت کے دن اگر تمہیں حوض کوثر نہ پلاؤں مجھے نواسہ رسول بھی نہ کہنا، میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میرے بیٹے کی جان بچا لو، قیامت کے دن میں تمہیں جہنم سے بچاؤں گا۔ ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا، مگر 6 ماہ کے علی اصغر کا کٹا ہوا لاشا باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے پانی تو نہ دیا، مگر 6 ماہ کے علی اصغر کا کٹا ہوا لاشا باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر آسمان کے فرشتوں نے دھرتی پر ایک ایسے باپ کو بھی دیکھا جو اپنے ننھے سے پھول کا لاشا آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا تھا، جو اپنے ننھے سے بچے کا لاشا آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا تھا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کہنے لگا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہو گیا ہوں، اگر تو اسی رضا پر راضی ہے تو پھر حسین بھی اس رضا پر راضی ہے۔ ہے اللہ یہ کیسا عشق ہے، دین کے ساتھ یہ کیسی محبت ہے۔ ایک شخص اولاد کو قربان ہوتا دیکھ کر بھی، اولاد کو اپنی آنکھوں سے کٹتا ہوا دیکھ کر بھی کہتا ہے کہ اگر میرے بچے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک جگہ پر قربان ہو رہے ہیں، اگر میرا خاندان دین کے نام پر اجڑ رہا ہے تو پھر ٹھیک جگہ پر اجڑ رہا ہے۔ پھر یہ کیسا عاشق ہے رب کا جو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی شکر پہ شکر کرتا چلا جا رہا ہے، صبر پہ صبر کرتا چلا جا رہا ہے۔ ڈال کے مٹی 6 ماہ کے علی اصغر پر، یا پھر خدا جانتا ہے یا پھر کربلا کی مٹی جانتی ہے کہ حضرت امام حسین کتنا روئے ہوں گے۔ اپنے پیاسے علی اصغر کی لاش جب حضرت امام حسین نے دفنائی ہوگی، اس لمحے کو یا خدا جانتا ہے یا پھر کربلا کی مٹی جانتی ہے کہ امام حسین اپنے معصوم بچے علی اصغر کو مٹی کے سپرد کرتے کتنا روئے ہوں گے۔ یہ وہی حسین ہے نا جس کو میرے کریم آقا نے، نبیوں کے سردار نے، اللہ کے محبوب نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کا واقعہ تو پہلے سے ہی سنا دیا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین کا بچپنا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی ساری کہانی سنائی تھی۔ جب جبریل نے کربلا کی ساری کہانی سنائی نا تو میرے رسول کریم نے، اللہ کے محبوب نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہائے اور ساتھ ہی کہا اللہ میں اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے حسین سے بہت پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے حسین سے محبت کر، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ میرے بھائیو، حسین سے محبت کرنا دراصل مصطفیٰ سے محبت ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا دراصل خدا سے محبت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودۃ فی القربى، میرے محبوب کی قرابت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرو۔ اب محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ محبت اور مودت کے درمیان فرق کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں، اور یار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ مطلب آپ کا ایک دوست تھا، آپ کو خبر ملی اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، آپ اس کے گھر گئے، اس کو غسل دیا، دفنایا، کفن پہنایا، روئے، تھوڑی دیر کے لیے چیخے، آنکھوں سے آنسو بہائے، واپس آ گئے۔ اس کا مطلب آپ کو دوست کے ساتھ محبت تھی۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے، یہ سنتے ہی آپ کا جگرا پھٹ جاتا، آپ بھی وہیں فوت ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو دوست کے ساتھ مودت تھی۔ اب یہ جو مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مودت ہے، اس لیے تو مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے مچھلی کو دریا سے باہر نکالا، مچھلی ایک بار مری۔ آپ نے مچھلی کے ٹکڑے کیے، مچھلی 2 بار مری۔ آپ نے
मछली को देगची में डाला, नीचे से आग जलाई, मछली 3 बार मरी, मछली पक गई, मछली को खाया, दांतों की चक्कियों में चुबाया, मछली 4 बार मरी, मछली पेट के अंदर गई, मैदे के अंदर गई, मछली 5 बार मरी। है कितना प्यार है पानी के साथ मछली को, कितना इश्क है पानी के साथ मछली को कि 5 बार मरने के बाद भी वो इंसान के पेट के अंदर जाकर भी पानी पानी कर रही होती है कि मुझे पानी दो, पानी दो। बाहर बर्फबारी हो रही, बाहर इतनी सर्दी है, इतना जाड़ा है, मगर आदमी कहता है मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, क्योंकि मैंने मछली खाई है। मेरा अल्लाह फरमाता है जिस तरह मछली को पानी के साथ मवद्दत है, मैं चाहता हूँ इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कि तुम भी मेरे हुजूर की अहले बैत के साथ मछली की तरह मवद्दत करो कि जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, मछली में जान नहीं रहती, इसी तरह अगर हसन हुसैन की मोहब्बत दिल से निकाल दी जाए